ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
درس قرآن کے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 222 کی قاری صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت فرمائی۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور آپ سے حیض کا حکم معلوم کرتے ہیں، آپ کہیے کہ وہ گندگی ہے، سو عورتوں سے حالت حیض میں الگ رہو اور ان سے عمل زوجیت نہ کرو حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں، اور جب وہ مکمل پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں آؤ جہاں سے آنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سامعین محترم، 222 یہ آیت کریمہ ہے، سورہ بقرہ کی سوالات کا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے مختلف چیزوں کے بارے میں سوالات کیے گئے، یہاں اب حیض کے بارے میں، ماہواری کے بارے میں سوال کیا گیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ اس سے پہلے کی آیات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جہاد کے حوالے سے، شراب کے متعلق، دیگر چیزوں کے متعلق جو ہے وہ سوالات قائم ہوئے۔ پھر اس سے پچھلی آیات میں جو ہے وہ یتیموں کے حقوق کے حوالے سے، پھر اس کے ساتھ ساتھ نکاح کا ایک سلسلہ، اس میں مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت، نکاح کے حوالے سے بات آئی۔ تو یہاں پر ایک ماحول پیدا ہو گیا کہ کچھ احکامات جو ہیں نا وہ گھریلو زندگی کے متعلق بیان کیے جائیں، جس میں نکاح کے مسائل ہو سکتے ہیں، طلاق کے مسائل ہو سکتے ہیں، رضاعت کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جیسے ہی نکاح کے لفظ سے یا حکم سے ایک سینیریو اور ماحول پیدا ہوا، تو جیسے بارش برس جاتی ہے رحمت کی، ایسے اللہ پاک نے گھریلو معاملات، خواتین کے معاملات کے متعلق پھر ان آیات میں قدر تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور آغاز ہی اللہ پاک نے عورت کے جو مخصوص معاملات ہیں، جو بنیادی طور پر لوگوں کے ذہن میں سوالات قائم ہوتے ہیں، اس سوال کو معاشرے سے لیا ہے اور اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ تو اب جو ہے نا وہ جو سلسلہ گفتگو ہے وہ گھریلو زندگی کی طرف، میاں بیوی کے معاملات کی طرف، نکاح و طلاق کی طرف، رضاعت کی طرف، دیگر احکامات کی طرف جو کلام کا رخ ہے وہ پھرتا چلا جاتا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی جو چیز ذکر کی گئی وہ ایک خاتون کے حوالے سے اللہ پاک نے، جو اس کے ذاتی مسائل ہیں، معاملات ہیں، اس کے حوالے سے اللہ پاک نے جو حکم ہے وہ بیان فرمایا۔ اب یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ پوچھا گیا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں ماہواری کے بارے میں، حیض کے بارے میں۔ یہ سوال جو ہے وہ بڑا اہم بھی ہے معاشرتی اعتبار سے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ لوگوں کا جو رویہ ہے وہ تقسیم ہے، اور اس تقسیم میں بھی ایک رویہ حد سے بڑھا ہوا ہے اور ایک حد سے گرا ہوا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے افراط و تفریط ہے۔ تو اللہ پاک نے جو معتدل حکم ہے، وہ اسلام کا حکم ہے، وہ اس آیت کریمہ میں بیان فرما دیا۔ ایک طرف یہودیوں کے نظریات تھے، مجوسیوں کے نظریات تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ان ایام کے اندر خاتون کو آپ دیکھ نہیں سکتے، خاتون سے آپ بات نہیں کر سکتے، وہ نجس ہو جاتی ہیں، وہ ناپاک ہو جاتی ہیں، ان کو گھروں سے علیحدہ کر دو۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ انہوں نے یہودیوں کو دیکھ کے، مجوسیوں کو دیکھ کے بعض لوگوں نے جو ہے وہ قائم کر لی تھی، اور وہ اس پر بڑی شدت سے قائم تھے۔ دوسری طرف جو ہے نا عیسائیوں کا ایک نظریہ تھا، وہ یہ تھا کہ ان ایام مخصوصہ کے اندر وہ کہتے تھے کہ کوئی چیز منع نہیں ہے، آپ بیوی سے قربت بھی کر سکتے ہیں اور اس میں کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے۔ تو یہ دوسری طرف سے ایک حد سے تجاوز کرنا تھا۔ تو اللہ پاک نے اس کے درمیان کا جو حکم ہے وہ بیان فرما دیا کہ ان ایام مخصوصہ کے اندر جو مخصوص عمل ہے، وہ مخصوص عمل تمہارے لیے منع کر دیا گیا ہے جب تک عورت پاک ہو جاتی رہا۔ اس کے علاوہ چونکہ اسی کے حوالے سے بات کی گئی ہے، یعنی مخصوص اس عمل کے حوالے سے ممانعت اور اس کا ممانعت کا اٹھ جانا، یہ اللہ پاک نے بیان کر دیا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے اندر ایسی نہیں ہے جس کو اللہ پاک نے حرام کیا، لہٰذا ان ایام کے اندر عورت سے گفتگو کرنا، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے،
اس کے قریب بیٹھنا اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، ایک پلیٹ میں کھانا کھانا اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اگر وہ گلاس میں پانی پیتی ہے تو اس کا پانی جھوٹا ہو جاتا ہے، یہ سب غلط من گھڑت نظریات ہیں۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی ناپاکی نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ لگیں گے تو خود بھی ناپاک ہو جائیں گے، بیٹھیں گے تو ناپاک ہو جائیں گے، ساتھ کھا پی لیں گے تو ناپاک ہو جائیں گے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ معتدل حکم جو ہے نا وہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا اور کہا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں ماہواری کے بارے میں، قل ہوا اذن، آپ کہہ دیں کہ وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو ان ایام کے اندر اپنی خواتین سے علیحدہ رہو، ولا تقربوہن، علیحدگی کا کیا مطلب ہے؟ ان سے قربت نہیں کر سکتے، عمل ازدواج اور مخصوص عمل نہیں کر سکتے، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی جب ان کو ان ایام مخصوصہ میں جو ماہواری میں جو نجاست ہے وہ آنا ختم ہو جائے تو وہ پاک ہو جائیں گی۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ خوب پاکیزہ ہو جائے، یہاں پر آپ دیکھیں دو لفظ آئے ہیں، یطہرنا اور تطہرنا۔ یطہرنا کا معنی ہے کہ نجاست ختم ہو جائے، اور تطہرنا کا مطلب ہے خوب پاکیزہ ہو جائیں، یعنی وہ اس کے بعد غسل کر لیں۔ ایک ہوتا ہے نجاست کا رک جانا، ایک ہوتا ہے پھر اوپر سے غسل کر لینا۔ یہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ حتیٰ یطہرن، ان کے ساتھ آپ قربت نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ خوب پاکیزہ ہو جائیں یعنی غسل بھی کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو آؤ ان کے پاس جہاں سے آنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اللہ نے آنے کا حکم کہاں دیا ہے؟ کسی اور آیت کریمہ میں وہ موجود ہے؟ نہ، مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جو ایک فطرت کا طریقہ ہے وہی اللہ کا حکم ہے۔ یہ انسان کی طبیعت کے اندر، طبیعت سلیمہ کے اندر اس کو حکمت کے ساتھ فطرت میں وضع کر دیا گیا ہے کہ اس کی لمٹس کیا ہیں، اس کی حدود کیا ہیں، وہ اللہ پاک نے بیان فرما دی۔ ساتھ ہی اس کی ناپاکی کو، جو ماہواری ہے اس کی ناپاکی کو اللہ پاک نے ذکر کر کے یہ بھی بیان کر دیا کہ اس میں جو فطرت کا طریقہ ہے اور جو فطرت کا راستہ ہے وہ جائز ہے، اور جو گندگی کا راستہ ہے وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے اس سے تعبیر کیا کہ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، آؤ ان کے پاس اس جگہ سے کہ جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی جو تمہاری فطرت میں اللہ پاک نے رکھ دیا ہے۔ اپنی فطرت سے بغاوت نہ کرو، اپنی فطرت کی جو حدود ہیں اس کو کراس نہ کرو اور اس سے آگے نہ بڑھو۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور خوب پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ تو توبہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اور متطہرین کس کو کہتے ہیں؟ جو پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو توبہ دل کی پاکیزگی ہے اور طہارت جسم کی پاکیزگی ہے۔ تو اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جس کا دل بھی پاکیزہ ہو، یعنی جو فطرت سے بغاوت نہ کرتا ہو، اور ظاہری پاکیزگی کا بھی وہ خیال کرتا ہو۔ ان دو جملوں کے اندر اللہ پاک نے بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی بلاغت کے ساتھ اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ جو شخص عمل ازدواج میں بھی اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے، خدا اس کو ناپسند کرتا ہے، خدا اس پہ غضب کرتا ہے، خدا اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تم اگر خدا کی پسند چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں پسند کرے تو پھر اللہ پسند کرتا ہے یحب التوابین و یحب المتطہرین، تمہاری روح بھی پاکیزہ ہو، تمہارا دل بھی پاکیزہ ہو، تمہارا جسم بھی پاکیزہ ہو۔ یعنی اگر تم عمل ازدواج کی طرف جا رہے ہو تو وہ جو من حیث امرکم اللہ، یعنی جو اللہ نے تمہیں فطرت کا حکم دیا ہے، جو اللہ پاک نے تمہاری فطرت میں رکھا ہے اس کا طریقہ، وہ اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کریں گے تو آپ اللہ کے ہاں ہی جو ہے وہ ناپسندیدہ قرار دے دیے جائیں گے، اور اللہ ہی کے ہاں آپ جو ہے وہ مردود قرار دے دیے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں، اگلی آیت میں اس کی مزید بھی وضاحت آ جائے گی، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک انسان اپنے تمامی معاملات میں
خواہ وہ اس کے تجارت کے معاملات ہوں، اس کی عبادات کے معاملات ہوں، اس کے معاشرتی، حتیٰ کہ جو اس کے گھریلو معاملات ہیں، اور گھریلو معاملات میں بھی خاص اس کے کمرے کے معاملات ہیں، خاص میاں بیوی کے معاملات ہیں، وہاں پر بھی خدا کا حکم لاگو ہوتا ہے، وہاں پر بھی فطرت لاگو ہوتی ہے، وہاں پر بھی حدود لاگو ہوتی ہیں۔ اگر انسان اس سے آزاد ہو جاتا ہے تو پھر یہی ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ فطرت سے بغاوت کر کے اپنے آپ کو جانوروں کی صف میں شامل کر لیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں میں خدا کی نہیں مانتا، یہاں میں خدا کی مانوں گا۔ یہ کوئی تقسیم نہیں ہے، آپ کو ہر معاملے کے اندر شریعت کو جاننا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے صحابہ کو سکھایا کرتے تھے، حتیٰ کہ استنجے کے مسائل ہیں وہ بھی آپ صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے۔ تو بعض کافروں نے اس پر جو ہے نا وہ طنز کیا کہ دیکھو کیسی کیسی باتیں بھی تمہیں بتائی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم صحیح طریقے سے کوئی بھی کام کریں، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یہ ہمیں اس کے مقابلے میں پسند ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ جہالت میں رہ کے اپنی زندگی کا کوئی معاملہ کرے اور خدا کی ناراضی کو مول لے۔ جب حضور کے دامن میں آ گئے ہیں تو پھر اتباع کامل کریں گے، پوری کریں گے، جیسے حضور بتائیں گے ویسے زندگی گزاریں گے۔ یہ وہ ضابطہ ہے قرآن کریم کا اس آیت کریمہ میں کہ اللہ پاک نے اس کو یہاں پر احکامات کے مطابق جو ہے وہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا ہے، اور اس میں سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ مزید اس آیت کے حوالے سے آگے بھی جو ہے وہ بات کی جائے گی، اور ہم ان آیات کے اندر مزید اس معاملے پر بات کریں گے اور اس کو کھولیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اور وقفے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیات کے ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا
وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم صدق الله العظيم. ویلکم بیک ناظرین. سورہ بقرہ کی آیات 223 اور 224 کی بڑی خوبصورت آواز میں تلاوت کی قاری صاحب نے حسب معمول. اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تمہاری عورتیں تمہارے بیج ڈالنے کے لیے کھیتیاں ہیں، تو تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک عمل بھیجتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ یقین رکھو کہ بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور آپ مومنوں کو بشارت دے دیجیے. اور تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ، اور اللہ خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے. سامعین محترم، سلسلہ کلام ان آیات کا جڑا ہوا ہے آیت نمبر 222 کے ساتھ. 222 میں اس بات کا بیان کیا گیا تھا کہ عورتوں سے ایام مخصوصہ کے اندر آپ نے جدا رہنا ہے، دور رہنا ہے، عمل ازدواج آپ نہیں کر سکتے. اور اس میں جو ہے وہ جو ماہواری کے جو دن ہیں اس کے احکامات بھی شریعت میں واضح ہیں کہ اس کی جو دنوں کے حوالے سے حدود ہے، کم سے کم ماہواری کے ایام کے 3 دن ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کے 10 دن ہوتے ہیں. ان آیات کے اندر جو ہے وہ خواتین روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی ہیں، تلاوت نہیں کر سکتی ہیں، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں. یہ اس کے احکامات ہیں. البتہ جو ذکر ہے، درود شریف ہے، اوراد وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کے پڑھنے سے پہلے وضو کر لیا جائے. یہ مستحب بات ہے. اور باقی یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر ایام مخصوصہ آتے ہیں تو وہ روزے بعد میں قضا کرنے ہوں گے جو ان ایام کی وجہ سے ٹوٹ جائیں گے، اور جو نمازیں ان ایام کی وجہ سے رہ جاتی ہیں ان نمازوں کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خواتین کے ذمے سے معاف ہیں، کیونکہ ان کے گھریلو کام کاج بھی ہوتے ہیں، دیگر مصروفیات بھی ہوتی ہے، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں بعض اوقات. تو اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کو مشقت میں نہیں رکھا، اور جو ان کی نمازیں ہیں وہ معاف فرما دی ہیں ان دنوں کی. لیکن چونکہ روزے سال میں ایک دفعہ آتے ہیں تو اللہ پاک نے روزوں کو معاف نہیں فرمایا ہے، اور ان کی قضا جو ہے وہ اس پر رکھی گئی ہے. یہ چند احکامات جو ہے ایام مخصوصہ کے خواتین کے لیے. اچھا، اب آیت نمبر 223 کو ہم دیکھتے ہیں. پچھلی آیت میں یہ بات ہوئی تھی کہ آپ ان مخصوص دنوں میں ان کے ساتھ قربت نہیں کر سکتے. تو آیت نمبر 223 میں اللہ پاک نے قربت اختیار کرنے کے حوالے سے اصول کو بیان فرما دیا ہے. مگر آپ خود بھی اگر کبھی قرآن کریم لے کے بیٹھیں گے، اس آیت کا ترجمہ دیکھیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک مخصوص بات کی جا رہی ہے، ایک بہت ہی مخصوص تعلق کی بات کی جا رہی ہے، لیکن کتنی حیا کے انداز میں، کتنے بلاغت کے انداز میں
اور کتنے معنی خیز انداز میں مقاصد کو پورا کرتے ہوئے اللہ پاک نے جو ہے وہ اس کو بیان فرمایا، اور واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انسانوں میں اور حیوانوں میں فرق ہوتا ہے۔ انسان کی انسانیت کے کچھ ہر معاملے میں اصول ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، اس کو قائم رکھنا چاہیے، وگرنہ انسان کبھی ہوس میں، لالچ میں، زندگی کے تمام شعبوں میں وہ حدود کو ایسا کراس کر سکتا ہے کہ انسان کہے اس کو دیکھ کر کہ یار یہ تو جانوروں کی طرح جو ہے وہ اپنی بھوک مٹا رہا ہے اور یہ لالچ کر رہا ہے یا ہوس کر رہا ہے۔ یہ ہر معاملے میں بات کی جا سکتی ہے۔ مخصوص عمل کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے، آپ سمجھ لیں، بڑی بلاغت، بڑی فصاحت کے ساتھ، بڑے معنی خیز انداز میں اللہ پاک نے بات کی ہے۔ پہلا جملہ تو یہ ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، کھیتی ہے عورت تمہارے لیے۔ دیکھیں نا، آپ جس طریقے سے جو ہے وہ کسان اپنی کھیتی میں بیج بوتا ہے، پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ انسان کو آگے جو ہے وہ اس سے کسان کو جو ہے اپنی کھیتی سے جو ہے وہ اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسان کے لیے جو عمل مخصوص ہے وہ ایک کھیتی میں بیج ڈالنے کی طرح ہے، جس سے انسان کو آگے چل کے اولاد حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک زندگی کا، ایک معاشرے کی بقا کا، ایک فیملی سسٹم کا، یہ آپ سمجھ لیں کہ بنیاد ہے، مرد اور عورت کا تعلق۔ اور اس کو اللہ پاک نے صرف ایک جنسی تسکین کے انداز میں بیان نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے مقصد کے انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ ایک فیملی سسٹم، معاشرے کی بقا کے لیے یہ عمل ہے۔ اس کا وہ پہلو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جس میں کھیتی کہہ کے اللہ پاک نے اولاد کی طرف اشارہ کر دیا ہے، فیملی سسٹم کی طرف اشارہ کر دیا ہے، معاشرے کی بقا کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر اگلے جملے میں فرمایا کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم آؤ اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو، تم آؤ اپنی کھیتیوں میں جہاں سے چاہو۔ اب آپ اس کو وہی کسان اور کھیتی سے کی مثال سے جوڑ کر آپ دیکھیں کہ کسان کو ایک تو اپنی فصل میں بیج، جو فصل ہے اس میں بیج ڈالنے کے لیے، زمین میں بیج ڈالنے کے لیے اس کو ٹائمنگ کا بھی حساب رکھنا پڑتا ہے کہ ان دنوں میں بیج ڈالنے۔ تو آپ اس نسبت سے بھی کھیتی کا معاملہ دیکھیں گے تو پیچھے آیت کریمہ گزری ہے کہ چند دن ایسے ہیں کہ جس میں آپ نے قربت اختیار نہیں کرنی، تو وہ کھیتی سے دیکھیں کس طریقے سے جوڑ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ کسان جو کھیتی میں بیج ڈالتا ہے وہ کبھی بھی بیج اپنی فصل اور اپنی زمین سے باہر جا کے نہیں ڈالتا۔ تو اللہ پاک نے یہ کہہ کے کہ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم اپنی کھیتی میں جہاں سے آنا چاہو آ سکتے ہو۔ ایک طرف اللہ نے آزادی رکھ دی ہے انسان کے لیے اس عمل کے اندر، اور دوسری طرف کھیتی کہہ کے اس کی لمٹ بھی بیان کر دی ہے کہ آنا کھیتی میں ہی ہے۔ تو یہ ایک بلاغت ہے قرآن کریم کی جو اللہ پاک نے اس مرحلے پر بیان فرما دی، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ کہہ کے۔ اور پھر فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے سامان آگے بھیجتے رہو۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، یعنی آپ جو ہے وہ یہ جو عمل ازدواج ہے اس کے دونوں پہلو ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ میاں بیوی کی زندگی میں پھر نیکی قائم ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ نیکی کے مواقع بڑھتے ہیں، اولاد پیدا ہوتی ہے، خدا کا ذکر اور کرنے والے بڑھتے ہیں، تو انسان کا یہ عمل یہ قیامت تک آگے جو ہے اس کے لیے جمع ہوتا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہو گیا۔ دوسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ آپ کے اس عمل سے آپ خود اپنے آگے کا سامان کر رہے ہیں، یعنی اپنی اولاد کے لیے آپ آگے سامان کر رہے ہیں کہ اس عمل سے جو ہے وہ آپ کی اولاد ہوگی اور آپ کی جو ہے وہ فیملی بڑھے گی، نسل بڑھے گی، یہ مقصد ہے اس کا۔ تو قدموا لانفسکم کہہ کے اس مقصد کی طرف اللہ پاک نے بڑے واضح الفاظ میں جو ہے وہ اشارہ فرما دیا ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور یہ جان لو، انکم ملاقو، کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ کمال کی بات آپ دیکھیں کہ کہاں حکم بیان ہو رہا ہے عمل ازدواج کا، اور وہیں پر اللہ پاک بات کر رہا ہے تقوی کی۔ دیکھیں نا، اس کو جوڑ کے آپ دیکھیں کہ عمل ازدواج کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کا تقوی رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ جان لینا کہ تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو جب تم ہوس میں یا تم جو ہے وہ
حدود سے بغاوت میں جب تم چیزوں میں اس طرح کرو گے تو کس منہ سے اللہ سے ملاقات کرو گے؟ یعنی جن چیزوں کو اللہ نے ناپاکی قرار دیا ہے، جن طریقوں کو اللہ پاک نے ناپاکی قرار دیا ہے، اور جو چیزیں اللہ نے گندگی والی منع کر دی ہیں، وہ گندگی کے جو امور ہیں فی زمانہ معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو بے راہ روی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ازدواجی زندگی کی جو حدود ہیں وہ کراس کی جاتی ہیں، اور وہ جگہیں استعمال کرنا جس کو شریعت نے منع کیا ہے ان کی طرف لوگ جاتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا وہ جو بے حیائی کا ایک سامان ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے معاشرے میں۔ آپ اس کو دیکھیں اور پھر آپ اس عمل کو دیکھیں۔ تو جو مسلمان بچے ہیں، دیکھیں جو غیر ہیں، باہر کے لوگ ہیں، جو مخاطب ہی نہیں ہیں اس وقت، وہ تو چلو الگ رہے، لیکن جو مسلمان ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، نکاح کرنے والے ہیں، پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں، وہ ذرا اس آیت کریمہ کو دیکھیں کہ ان کی زندگی کا یہ جو مخصوص مرحلہ ہے وہ کیسے اللہ نے تقوی سے جوڑ دیا ہے۔ وہ نماز کا حکم دیتا ہے تو کہتا ہے تقوی کے لیے، روزے کا حکم دیتا ہے تو تقوی کے لیے، اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے تو تقوی کے لیے، حج کا حکم دیتا ہے تو تقوی کے لیے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ عمل ازدواج کی بات کرتا ہے تو تقوی کے لیے۔ کیا معیار ہے پاکیزگی کا، طہارت کا، لمٹس کا، حدود کا۔ ایک طرف آپ قرآن کی تصویر دیکھیں اور دوسری طرف آپ معاشرے کی تصویر دیکھیں۔ اب تو مطلب لوگ باتوں کے اندر بھی وہ غلاظت، ذو معنی باتیں، اور وہی معاشرے میں کامیاب ہیں۔ آپ ان کی ویورشپ دیکھیں گے، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے۔ کیوں دیکھا ہے؟ کہ وہ اندر ذو معنی بات کر رہا ہے، اوپر سے اس کا جملہ صاف ہے مگر وہ اس سے گندا معنی مراد لے رہا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، اور وہ چیزیں ایسا لگتا ہے دنیا میں کرنے کے یہی کام ہیں، کرنے کی یہی باتیں ہیں، اور اس کو بھی مطلب جو ہے نا فیشن بنا لیا گیا ہے، اور اس کو بھی جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر ایکسیپٹنس کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ ان کو عام کر دیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ کوئی بری چیزیں ہیں ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے 223 قرآن کریم کی، ایک جو شادی شدہ مرد و عورت ہیں یا جو نکاح کی طرف جا رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑے نصاب کی بات ہے، اور ان کے لیے یہ ایک بڑے قوانین کی بات ہے، ضوابط کی بات ہے، اور اس چیز کو بڑے غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو بشارت دے دیجئے۔ بشارت پھر ان کے لیے جو خود پہ کنٹرول کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور ازدواجی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق لے آتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا 224 میں کہ اللہ کی جو قسمیں ہیں نا ان کو اپنے لیے آڑ نہ بناؤ، نیکی نہ کرنے، تقوی اختیار نہ کرنے، اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کرانے کے لیے ان کو آڑ نہ بناؤ۔ بعض لوگوں نے جیسے قسم اٹھا لی کہ جی وہ اب یہ نیکی کا کام نہیں کریں گے، یا وہ جیسے آپ کسی کی صلح کرا رہے تھے، اس نے آگے سے کچھ کہہ دیا، کہا اللہ کی قسم میں اب تمہاری صلح نہیں کراؤں گا، پھر بعد نے کہا میں کیوں صلح کراؤں بھائی، میں تو قسم اٹھا چکا ہوں۔ تو اگر کسی جائز چیز کی آپ نے قسم اٹھائی ہے تو آپ اس کو پورا کریں، لیکن اگر آپ نے کسی ناجائز چیز کی قسم اٹھا لی ہے تو اب یہ نہیں کہ آپ اس ناجائز پہ قائم رہیں گے، بلکہ آپ اپنی قسم کو بریک کر دیں گے، اس کا کفارہ ادا کر دیں گے، اور نیکی کا جو کام ہے نا وہ آپ نے کرتے رہنا۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے چونکہ قسم اٹھا لی اب میں یہ نیکی کا کام کیسے کروں۔ تو اللہ کے نام کو یہ نیکی کرنے میں آڑ تو نہ بناؤ نا، اللہ پاک کہہ رہا ہے۔ اللہ کا نام لے کے تم کہہ رہے ہو میں تقوی بھی نہیں اختیار کروں گا، ان تتقوا ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، یہ 3 چیزیں، نیکی، تقوی اور لوگوں میں اصلاح۔ اور آڑ کیا ہے؟ جی میں نے تو قسم اٹھا لی تھی اب میں یہ کام کیسے کروں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ مت کرو۔ اور یہ آیت کریمہ اس لیے یہاں پر لائی گئی ہے کہ کچھ فیملی سسٹم کے حوالے سے میاں بیوی آپس میں کبھی قسم اٹھا لیتے ہیں کہ میں آپ سے اتنے مہینے کے لیے دور رہوں گا، اس کی وجہ کوئی بھی ہو، اس کو ایلا کہتے ہیں، وہ آگے اس کا حکم آ رہا ہے۔
تو تھوڑا سا ایک ماحول بنا ہے یہاں پہ. پیچھے ازدواجی زندگی کے مرد و عورت کے جو مخصوص تعلقات ہیں ان پہ بات کی گئی. اب اس کے ساتھ جو مرد و عورت آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کبھی ان میں جو ہے وہ لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی ان میں باتوں کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اس کا حل کیا ہوگا، ان چیزوں کا ماحول بن رہا ہے. اس لیے اللہ پاک نے جو ہے یہاں سے اس کا آغاز فرمایا کہ اللہ کی قسموں کو اچھی چیزوں کے لیے آڑ نہ بناؤ، بلکہ اللہ کی قسم جو ہے وہ ایک مخصوص مقصد کے لیے ہوتی ہے، نیکیوں سے روکنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے. یہ آیت کریمہ، دو آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی، ان کی تفسیر جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی ہے، اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، اگلی آیات میں یہ موضوع کنٹینیو رہے گا، اس پر بات کرتے رہیں گے. سر دست جو ہے وہ وقت بھی ختم ہوا اور پروگرام بھی اختتام کو پہنچا. ہمیں دیجیے اجازت، نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. ذلك